السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 4 ربیع الثانی، دن پیر ہے اور انگریزی تاریخ 31 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان پر مولانا مزمل آسامی نے کیا افسوس کا اظہار۔ دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ کل منعقدہ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے مدارس کے نظام اور معیار تعلیم و تربیت کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے کئی اداروں کی مثالیں دی۔ ان مثالوں کے دوران دیوبند کے تعلیمی ادارے جامعۃ الشیخ کے طلباء کا گزشتہ سالوں میں کم تعداد میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مدرسوں میں بڑے درجات کی تعلیم کو شامل کرنے کی وجہ سے چھوٹی جماعتوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اس لیے تمام مدرسوں میں دورہ حدیث تک تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے اس بیان پر جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کے محتمم مولانا مزمل آسامی نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے تحریری بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جامعۃ الشیخ کے حوالے سے مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مولانا مزمل آسامی نے کہا کہ جامعۃ الشیخ ایک معیاری تعلیمی ادارہ ہے جس کے طلباء ہر سال کثیر تعداد میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوتے ہیں۔ مولانا مزمل آسامی نے مزید کہا کہ صرف اسی سال طلباء کے داخلے کی تعداد کم رہی، لیکن ابتدائی جماعتوں میں جہاں ملک بھر سے 30-40 طلباء کا داخلہ ہوا، اس میں جامعۃ الشیخ کے 11 طلباء شامل تھے، مگر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا مزمل آسامی نے مقامی مدرسین کے سر ٹھیکرا پھوڑتے ہوئے کہا کہ کچھ ابتدائی درجات میں اگر معیار میں کمی آئی ہے تو اس کی وجہ وہ نہیں جو مولانا ارشد مدنی فرما رہے ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ ادارے میں مقامی افراد کی انٹری ہے جو پڑھا کر چلے جاتے ہیں اور امتحان کے زمانے میں جو محنت ہونی چاہیے وہ نہیں کراتے ہیں۔ مدارس کے نصاب میں تبدیلی در حقیقت مدارس کی روح کے منافی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے عظیم الشان مسجد رشید میں منعقدہ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ اگر کوئی تنظیم اپنے اغراض و مقاصد کے تحت کام نہیں کرتی تو وہ صرف ایک ڈھانچہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں کوشاں رہیں۔ محتمم دارالعلوم دیوبند نے مزید کہا کہ صحیح تربیت کے بغیر تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی کے مطابق موجودہ ملکی اور عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی منفی سرگرمی سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس و مکاتب کے تمام کاغذات کو پہلی فرصت میں درست کرایا جائے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ فرقہ باطلہ کا سر کچلنا بھی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجلس عاملہ تاکید کرتی ہے کہ نصاب میں بنیادی تبدیلی اور عصری علوم کی شمولیت کے بارے میں نام نہاد دانشوروں اور عاقبت نااندیش لوگوں کے مطالبے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم قدیم اور متوارث خطوط پر ہی قائم و استوار رکھیں۔ البتہ درجہ پنجم پرائمری تک ایسا نصاب تعلیم اپنے مدارس میں رائج کریں جو دینیات کے ساتھ ضروری عصری علوم، حساب، جغرافیہ، علاقائی زبان اور تاریخ پر مشتمل ہو، اور بہتر ہوگا کہ ان مدارس و مکاتب کی حکومت سے منظوری حاصل کر لیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند نے مزید کہا کہ یہ اجلاس نصاب تعلیم میں بنیادی تبدیلی کے خیال کو یکسر مسترد کرتا ہے اور اسے نصاب کی روح کے منافی اور مدارس اسلامیہ کے نصب العین کے خلاف سمجھتا ہے۔ موربی پل حادثے میں اب تک 141 افراد ہلاک، راحت اور بچاؤ کا کام جاری۔ گجرات کے موربی میں اتوار کی شب مچھو ندی پر بنا کیبل پل اچانک ٹوٹ کر گر گیا جس کے سبب سینکڑوں افراد ندی کے پانی میں جا گرے۔ اس حادثے میں تاحال 141 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک شدگان میں 40 بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے وقت پل پر 400 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ یہ سبھی لوگ چھٹی منانے کے لیے پل پر گھومنے کے لیے آئے تھے۔ تاحال 177
70 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ حادثے میں راجکوٹ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ موہن بھائی کلیان جی کے 12 رشتہ داروں کی بھی موت ہو گئی ہے۔ صدر ہند، وزیر اعظم ہند، کانگریس صدر اور راہل گاندھی سمیت مختلف لیڈران نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کے لیے PMNRF فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان کیا ہے۔ وہیں اس حادثے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ موربی میں گرنے والا کیبل پل تقریباً 1 صدی پرانا تھا۔ اس پل کو مرمت کر کے 4 دن قبل 26 اکتوبر کو کھولا گیا تھا۔ تاہم 24 گھنٹے پہلے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں یہ پل ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلقیس بانو کے مجرمین کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ دہلی خواتین کمیشن یعنی DCW کی صدر سواتی مالیوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو 2 صفحات پر مشتمل خط لکھ کر عصمت دری کے مجرموں کی سزا میں چھوٹ اور پیرول پر روک لگانے کے لیے مضبوط قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سواتی مالیوال نے اس خط کے تعلق سے ٹویٹر پر اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلقیس بانو کے مجرمین کو گجرات حکومت نے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی پھر بھی انہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلقیس بانو 21 برس کی تھی جب ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ وہ 5 ماہ کی حاملہ تھی پھر بھی ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اتنے گھناؤنے مجرمین کو گجرات سرکار نے جبکہ ان کی عمر قید کی سزا پوری بھی نہیں ہوئی تھی چھوڑ دیا۔ سواتی مالیوال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی کچھ دن قبل ہریانہ حکومت نے گرمیت رام رحیم کو بھی، جو کہ ایک زانی اور قاتل ہے اور اس نے صرف ایک انسان کا قتل یا عزت نہیں لوٹی، اس نے اس طرح کے کئی گھناؤنے جرائم کیے ہیں، اس کے باوجود اس کو ہریانہ حکومت پیرول پر بار بار چھوڑ رہی ہے۔ سواتی مالیوال نے مزید کہا کہ ابھی جب گرمیت رام رحیم پیرول پر باہر آیا تو ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پروچن کر رہا ہے، کس طرح سے ہریانہ کے وزیر، ہماچل کے وزیر، ہریانہ کے ڈپٹی اسپیکر، ہریانہ کے میئر اس کے پاس جا کر اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ بے حد شرم کی بات ہے۔ سواتی مالیوال کے مطابق میں چاہتی ہوں کہ اس ملک میں ایسے سخت قوانین ہو کہ اگر کوئی عصمت دری کرے، اگر کوئی اتنا گھناؤنا عمل کرے تو اس کو سخت سزا ملے، عمر قید کی سزا ملے تو ان مجرمین کو کوئی بھی جیل سے رہا نہ کر پائے۔ گجرات میں بی جے پی کی جانب سے ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کے لیے یکساں سول کوڈ کا چھوڑا گیا شوشہ۔ تقریباً 27 سال سے گجرات میں برسر اقتدار بی جے پی نے جو اس مرتبہ کے الیکشن میں زبردست حکومت مخالف لہر کا سامنا کر رہی ہے، اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا شوشہ چھوڑا ہے۔ گجرات حکومت نے کابینہ میں اس تعلق سے تجویز منظور کروا کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کابینہ میں منظور کی گئی تجویز کے مطابق ہائی کورٹ کے سبکدوش جج کی قیادت میں 3 سے 4 ممبروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو گجرات میں یونیفارم سول کوڈ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ سونپے گی۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے اس کا ڈرافٹ تیار کرنے کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس تعلق سے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں جس طرح سے ایک GST ہے، ایک رام مندر ہے اور دفعہ 370 ہٹا کر ایک بھارت کے خواب کو پورا کیا گیا ہے، اسی طرح اب وقت آ گیا ہے کہ قوانین کو بھی سب کے لیے یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ ہم طویل عرصے سے کر رہے ہیں، اس دور سے جب ہم کالج کی سیاست میں تھے، لیکن یہ تب پورا ہونا مشکل تھا، مگر اب ریاست اور مرکز دونوں جگہ ہم خیال سرکار ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ جلد ہی اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ انہوں نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کو خاص طور پر مبارکباد دی اور کہا کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ پولیس نے جموں کشمیر کے سری نگر میں قرآن کریم کی مبینہ طور پر بے حرمتی کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سری نگر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ سری نگر کے خان مسجد گوجوارے میں بے حرمتی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص نے قرآن پاک کو پانی میں پھینک دیا۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ملزم ارشاد احمد میر کو رات میں چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ گرفتار شدہ شخص ذہنی طور پر معذور لگ رہا ہے اور اس ضمن میں پولیس اسٹیشن نوہٹا میں ایک کیس بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ بھارت جوڑو یاترا جو کنیا کماری سے کشمیر تک چل رہی ہے، یہ ہم نے بی جے پی کے ذریعے پھیلائے جا رہے تشدد اور نفرت کے خلاف شروع کی ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ بی جے پی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑا کر ملک کو کمزور کر رہی ہے اور نوٹ بندی اور جی ایس ٹی جیسی پالیسی نافذ کر کے غریبوں، کسانوں، مزدوروں اور چھوٹے کاروباریوں کو چوٹ پہنچا رہی ہے۔ راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت جوڑو یاترا ایسی ہی عوام مخالف اور ملک مخالف طاقتوں کے خلاف نکالی گئی ہے۔ ایک تیسری خبر میں سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 31 اکتوبر یعنی آج پیر کے روز سماعت کرنے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس للت اور جسٹس رویندر بھٹ کی سربراہی والی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں یو پی کی راجدھانی لکھنؤ میں اذان کی آواز سے پریشانی کی شکایت پر وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے قریب واقع وی آئی پی علاقے گوتم پلی میں نور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو پولیس نے اتار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فاصلے پر دوسری بڑی مسجد کی آواز کو کم کرایا گیا ہے۔ یہ دونوں مسجدیں وی آئی پی ایریا میں 500 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ مسجد کے پیش امام نے پولیس سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی وجہ پوچھی تو افسران نے بتایا کہ اسپیکر کی آواز زیادہ ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔